کہ آپ نے اپنی محنت ایسی چلائی کہ زندگی کے ہر شعبے کا علم شعبے والوں کو پہنچا، ہر شعبے والے کو. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں میں اس کی طلب پیدا کرائی. جی ہاں، جیسے تجارت میں کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو پہلے اشتہارات ایڈورٹائز کے ذریعے سے لوگوں میں اس کی طلب پیدا کرائی جاتی کہ یہ یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے. بعض دفعہ مفت بھی دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پیش کرتے ہیں. ہاں، تجارت یہ جو ہماری ایڈورٹائز ہے، یہ لیجئے ہماری کمپنی نے یہ کیا، یہ کرے. کیا کہ ان میں طلب پیدا کرانی. جی ہاں، ہمارے ملک میں لوگ چائے نہیں پیتے تھے. انگریزوں کے آنے کے بعد چائے چلائی، ہاں مفت. یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، مہا عرفات کے میدان میں چائے مفت پلا رہے تھے. سبز چائے، پیو پیو پیو. یہ آج کی بات نہیں ہے، تقریباً 1971-72 کی بات ہے، 40 سال پہلے. اس کو پیو. ممکن ہے وہ تبرعات میں سے ہوں، اور لیکن تو یہ چائے مفت اتنی پلائی کہ اب چائے کی طلب ہر جگہ ہو گئی. قبرستان میں ہمارے ہاں قبر کھوتے ہیں، وہ بھی چائے پیتے ہیں. ہاں، چائے پئیں گے وہاں. مریض اسپتال میں چائے پئیں گے، جیل میں قیدی چائے پئیں گے. ہاں، ہر جگہ اس کی طلب پیدا کرائی تو وہ جزوی زندگی بن گئی. چائے کیا بن گئی؟ جزوی زندگی. ہاں، یہ مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ نے اپنی محنت اس انداز اور اسلوب سے کی کہ لوگوں میں دین کی طلب آئی، علم کی طلب آئی. پھر طلب آنے کے بعد ان کی استعداد کے مطابق علوم اتارے گئے، ایک دم سے نہیں اترے. تنزیل ٹھہر ٹھہر کر اترا ہے، ٹھہر ٹھہر کر اترا ہے. توریت ایک ہی دفعہ دی گئی تھی، اور قرآن کریم کہ قرآن پہ ٹھہر ٹھہر کر اترا ہے 23 برس میں. نزلنا علیک الکتاب وانزلنا التوراۃ. ٹھہر ٹھہر کر کہ لوگوں میں علم کی استعداد پیدا کرائی. جی ہاں، علم کی کیا ذمہ داری ہے، علم کی کیا ذمہ داری ہے، علم والوں کا کیا مقام ہے، یہ عام کیا گیا یہ سارا. جی ہاں، کہ انبیاء کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں استعداد پیدا کراتے ہیں، رغبت پیدا کراتے ہیں. جو چیز کرانی ہے اس کی رغبت پیدا کراؤ. کس چیز سے؟ دنیا کی کوئی چیز دے کر کے نہیں، اللہ کے انعامات کے ذکر سے، کہ وہ اللہ کے انعامات کو بتائیں گے، اللہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. اپنی محنت کے ساتھ یہ باتیں سمجھاتی تھی کہ اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں. اللہ کے انعامات اور اللہ کے وعدوں کا یقین، یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں اور پھر دیتے ہیں. پھر لوگ اس کو اپنی ذمہ داری سے لے لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. تو یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پھیلائی. ہر شعبے کو علم ملا، ہر طبقے کو علم ملا. جو غلام گھروں میں غلامی اور خدمتیں کرتے تھے وہ بھی عالم ہوتے تھے. غلاموں کا رواج تھا، گھروں میں غلام ہوتے تھے. تو غلاموں سے تو غلامی نہیں کروانی ہے کہ ان سے راحت لینی ہے، خدمت لینی ہے، بس کہ وہ راحت بھی دیں گے، خدمت بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ اپنے علوم میں اس کو شریک کریں گے کہ ہم سے یہ سیکھو. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو وہ غسل کر دیتے ہیں. ان کا ایک تفردات ہوتے ہیں علماء کے تفردات میں ایک تھا کہ وہ ہر عضو کو 7 مرتبہ دھونا.
اس کو تفردات کہتے ہیں، ان کی اپنی ہے، تو 7 دفعہ دھوتے تھے، ایک دفعہ چوک ہو گئی تو ان کے غلام کھڑے تھے غسل وغیرہ تھا، پوچھا ارے بھائی میں نے کتنے بار دھویا؟ کہ جب مجھے تو خبر نہیں ہے، تو اس کو ڈانٹا کہ تو اس کو دیکھنا چاہیے میں کیسے نہاتا ہوں. ہاں عملاً اس کی تعلیم دیتے تھے، ہاں کہ کیسے عمل کرتے ہیں اس کو دیکھو. کیونکہ صحابہ کے جو حضرت فرماتے ہیں ہمارے ہاں صحابہ کے اعمال ہمارے علوم ہیں، تو ان کے اعمال ہیں کیونکہ وہ پابند تھے سنت کے، شریعت کے، آخرت کے کاموں کے. اس لیے فرماتے تھے کہ صحابہ کے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے لیے علوم ہیں کہ صحابی نے یہ کہا ہے، صحابی نے یہ کیا ہے. جی ہاں، تو اس لیے وہ کہتے دیکھو. تو ان کے گھروں میں غلام، ان کے گھروں میں کام کرنے والی، ان کی باندیاں، یہ سب علم رکھتی تھی، خالی خدمت نہیں بلکہ علم رکھتی تھی، کہ ان کو علم دینا ضروری تھا. حدیثوں میں تھا کہ اپنے علم سے خیر خواہی کرو، علم کی خیانت مال کی خیانت سے شدید ہے. تو اس لیے وہ اپنے علم سے خیر خواہی کرتے تھے کہ ہر ایک کو علم دیتے تھے، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی. ہاں کہ انہوں علم دو. کیوں کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے جیسے کہ پانی میں سب کا حق ہے، پانی سے کسی کو منع نہیں کیا جاتا. اس لیے علم کا چھپانا حرام ہے، کتمان علم اس کی وعید ہے. تو اس لیے وہ علم کو عام کرتے تھے. اس لیے ہر طبقے کو یہ علم پہنچا، تاجروں کے بعد تجارت کا، زمینداروں کے بعد زمینداری کا، مزدوروں کے بعد مزدوری کا، حاکموں کے پاس حکومت کا، ہر طبقے کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. کیونکہ ہمارے علم میں جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. یہ بنیاد ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ ہے، یہ بنیاد ہے. اس لیے اس بنیاد پر لوگوں کو علم دیا جاتا تھا. علم دینا ہی دینا تھا. اچھا، جس کو علم دیتے تھے اس سے کچھ نہیں لیتے تھے بلکہ اس کو عام کرتے تھے کہ اس کو عام کرو، سب کو دو. جس میں طلب نہیں ہے اس میں طلب پیدا کراؤ تاکہ وہ علم لے. کیونکہ جاہلیت تھی، جاہلیت کو ختم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت سے. اس لیے علم کا دور آیا تو علم کی طلب لوگوں میں پیدا کرائی. تو اب لوگ علم لینے کے لیے آ رہے ہیں. جو جس لائن کا ہے اس لائن کا علم لیتا تھا کہ اس میں ہمارے لیے خدا کا کیا حکم ہے، اس میں ہمارے لیے خدا کا کیا حکم ہے. اس لیے کہتے ہیں جو دعوت دین کی ہے وہ لوگوں میں طلب پیدا کرانے کے لیے. دین کی دعوت کہ لوگوں میں وہ طلب پیدا کرائے گی، لوگ سمجھے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو کیسے پوری کرنی ہے، اس کی طلب. جب وہ طلب پیدا ہوگی اب وہ آئے گا طلب لے کر کے، اور طلب کے ساتھ پوچھے گا کہ مجھے بتائیے میں اس میں مجھے کیا کرنا ہے.